ما قلنا ہے اس کے موافق ما قلنا. اور ہم نے کیا کہا تھا؟ ما قلنا کا مصداق کیا ہے کہ صلاۃ الخوف 1 رکعت کی. اور اس معترض نے پھر 4 صحابہ کرام کو ہمارے سامنے پیش کیا. مثلا نمبر 1 حضرت زید بن ثابت کو. اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ 1 رکعت پڑھائی حضور نے. اسی طرح دوسرے سعید بن العاص رضی اللہ عنہ ہے. اور تیسری شخصیت جابر بن عبداللہ کی ہے. اور چوتھی شخصیت سہل بن خصمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. ان 4 حضرات نے جو روایتیں پیش کی ہیں، سہل بن ابی خصمہ جو سب سے آخر میں آئیں گے، سعید بن العاص، جابر بن عبداللہ آخر سے اوپر ہیں، اور سعید بن العاص پھر اس سے پہلے، اور اس سے سب سے پہلے جو ہیں وہ صحابی ہیں زید بن ثابت رضی اللہ عنہم. ان 4 حضرات کی روایتیں وہ معترض پیش کرے تو پھر اس کا کیا کرو گے؟ اور 4 روایتوں کا حاصل یہ بنتا ہے کہ مقتدیوں نے 1 رکعت پڑھی ہے. بظاہر یہ نظر آتا ہے. فإن قالوا فقد روي عن غير ابن عباس ما يوافق ما قلنا فذكروا اس معترض لوگ. فإن قالوا یہ جو معترض حضرات ہیں وہ ذکر کریں ما حدثنا علی بن شیبہ قال حدثنا قبیصة عن سفیان عن الركين بن الربيع عن القاسم بن حسان قال أتيت ابن وديعة فسألته. میں ابن ودیعہ کے پاس گیا اور میں نے ان سے پوچھا عن صلاة الخوف فقال ایتی زید بن ثابت، زید بن ثابت کے پاس جاؤ. فاسألہ پوچھ لو اس سے. فلقیتہ میں زید بن ثابت سے ملا. فسألتہ میں نے ان سے پوچھا. فقال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الخوف فی بعض ایامہ. رسول اللہ علیہ السلام نے صلاة الخوف پڑھی اپنے بعض ایام میں. فصف صفا خلفہ وصفا موازی العدو. آپ نے ایک صف کھڑی کی اپنے پیچھے اور ایک صف دشمن کے سامنے. وصلی بہم فصلی بہم رکعتن، بس ان کو 1 رکعت پڑھائی. ثم ذهب هؤلاء الى مصاف هؤلاء، پھر یہ لوگ ان لوگوں کے صف کی جگہ چلے گئے. وجاء هؤلاء، اور وہ لوگ آ گئے الى مصاف هؤلاء ان لوگوں کی جگہ. فصلی بہم رکعتن، پھر حضور نے 1 رکعت پڑھائی اور سلام پھیرا. اب دیکھو نا، مقتدیوں نے 1 رکعت پڑھی ہے اور امام نے 2 پڑھی ہے. تو ممکن ہے حضور نے 2 پڑھائی ہو اور اصل نماز جو ہے 1 رکعت ہو. تو یہ ممکن تو ہے، یہاں نظر آ رہا ہے. اسی روایت کو 2 سندوں کے ساتھ پیش کیا ہے. وبه قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا مؤمل ابن اسماعیل قال حدثنا سفیان ثم ذکر باسناده مثله. اسی روایت کی دوسری سند. وقال عبداللہ ابن ودیعہ وزاد، عبداللہ ابن ودیعہ فرماتے ہیں کہ اس روایت میں یہ اضافہ ہے فکانت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعتان ولکل طائفۃ رکعۃ، ہر طائفہ کے لیے 1 رکعت اور حضور علیہ السلام کی 2 رکعتیں. پھر معترض اگر اگلی حدیث کو بھی پیش کر دے جو سعید بن العاص رضی اللہ عنہ سے ہوگی. قال حدثنا علی بن شیبہ قال حدثنا قبیصة وقال حدثنا ابو بکر قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفیان عن اشعث بن ابی الشعثاء عن الاسود بن ہلال عن ثعلبة بن زهدم الحنظلی قال كنا مع سعید بن العاص رضی اللہ عنہ عنہم بطبرستان. ہم سعید بن العاص کے ساتھ طبرستان کے علاقے میں تھے. فقال ایکم شہد صلاة الخوف مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ الخوف کو دیکھا ہے؟ ایکم شہدہ، کس نے مشاہدہ کیا ہے، کون حاضر ہوا ہے حضور علیہ السلام کی صلاۃ الخوف کو؟ یہ سوال اٹھایا کسی نے. تو یہ بات جب اٹھی تو ہوا یہ کہ فقال ایکم شہد صلاۃ الخوف مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام حذیفہ، حضرت حذیفہ اٹھے. سوال کیا تھا سعید بن العاص نے اور جواب دیا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے. فقال انا، میں نے حضور کی نماز کا مشاہدہ کیا ہے صلاۃ الخوف کا. ثم فعل مثل ما ذکر زید سواء، پھر حضرت حذیفہ نے وہی کچھ کیا جو حضرت زید نے اوپر زید بن ثابت نے فرمایا ہے، برابر سرابر. معترض اگر اگلی حدیث کو بھی ساتھ پیش کر دے، اور وہ حدیث یہ سوال آیا ہے کہ خلاصہ پیش کیجئے گا.
خلاصہ یہ ہے کہ صلاۃ الخوف کے 6 طریقے کل آپ حضرات نے سماعت فرمائے تھے، اور اس سے متعلق جو پہلا طریقہ ہے ان کی دلیل پیش کی صاحب کتاب نے حضرت امام مجاہد رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے سفر کی حضر کی نماز 4 رکعت فرض کی ہے، سفر کی 2 رکعت اور خوف کی 1 رکعت فرض کی ہے۔ تو اب یہ بات ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جب ہم نے سنی تو اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ صلاۃ الخوف 1 رکعت، ان کے خلاف حجتیں پیش کی جا رہی ہے۔ پہلی حجت قرآن پاک کی آیت ہے سورہ نساء کی، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ۔ تو صلاۃ الخوف کا وہ طریقہ جو قرآن پاک میں ہے اس حدیث کے خلاف ہے۔ جب حدیث کے مقابلے میں نص قرآنی آ جائے تو پھر اس حدیث کو لیا نہیں جا سکتا۔ دوسری بات یہ بتاتے ہیں کہ اسی امام مجاہد رحمہ اللہ کے مقابلے پر ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ایک اور شاگرد ہیں عبید اللہ، انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جو طریقہ رسول اللہ علیہ السلام کا صلاۃ الخوف کا نقل کیا ہے اس میں رسول اللہ علیہ السلام نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ پھر اس پر اعتراض تھا کہ حضور علیہ السلام نے 2 رکعتیں جو پڑھائی ہیں ممکن ہے 1 رکعت نفل ہو اور 1 رکعت فرض ہو، اصل فرض 1 رکعت ہی ہو اور مقتدیوں نے تو 1 رکعت پڑھی ہو۔ اس کا جواب دیا تھا کہ 1 رکعت اگر نفل ہو اور دوسرے فرض کے ساتھ ملائیں گے تو درمیان میں قاعدہ اور سلام تو ضروری ہوگا، لیکن یہاں ایسا نظر نہیں آ رہا، یہ ممکن نہیں ہے کہ فرض نماز کے ساتھ اضافی رکعت نفل کے طور پہ ملائے اور درمیان میں تشہد بھی نہ پڑھیں۔ پھر اس پر آگے اعتراض ہو رہا تھا۔ اعتراض یہ تھا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی آپ نے روایت پیش کی ہے عبید اللہ سے، اور اس روایت کو مجاہد کی روایت کے مقابلے پہ رکھا ہے۔ ہمارے پاس 4 حضرات صحابہ کرام کی ایسی روایتیں ہیں جو امام مجاہد والی روایت کی تائید کرتی ہیں، اور ان 4 حضرات میں پہلی شخصیت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی، اور دوسری شخصیت سعید بن العاص کی، اور تیسری شخصیت جابر بن عبداللہ کی، اور چوتھی شخصیت سہل بن ابی حتمہ رضی اللہ عنہ کی۔ ان 4 حضرات کی روایتوں کو بطور اعتراض معترض نے پیش کیا، جن میں ہم اس وقت حضرت سعید بن العاص کی روایت پڑھ رہے تھے کہ سعید بن العاص طبرستان میں تھے اور سوال کرنے لگے اپنے ساتھیوں سے کہ نماز خوف کس نے مشاہدہ کی ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام جب پڑھا رہے تھے تو حضرت حذیفہ نے فرمایا میں نے مشاہدہ کیا ہے، اور انہوں نے طریقہ یہ بتائی دیا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے صلاۃ الخوف پڑھائی، ایک صف کو اپنے پیچھے کیا اور ایک کو دشمن کے سامنے، ایک کو نماز پڑھائی 1 رکعت، دوسری کو پڑھائی 1 رکعت، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی رکعتیں 2 تھی اور ہر طائفہ کی 1 رکعت تھی۔ تو صاف لفظوں میں موجود ہے کہ مقتدیوں کی رکعت 1 رہی ہے۔ پھر اس کے بعد سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت دوسری روایت وہ پیش کرتے ہیں۔ وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عطية بن الحارث قال حدثني مخمل بن الدمار قال غزوت مع سعيد بن العاص رضي الله عنهم فسأل الناس من شهد منكم صلاة الخوف، لوگوں سے انہوں نے پوچھا ان میں سے کس نے صلاۃ الخوف کا مشاہدہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ ثم ذکر مثلہ، پھر آگے حدیث اسی طرح پیش کی۔ اس کے بعد ہاں یہ سوال آیا ہے کہ باہم باتیں کرنا جائز ہے؟ باتیں کرنا جائز نہیں ہے، صرف آنا جانا ہوگا۔ ہاں تو آگے انشاءاللہ یہ سوالات آپ اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں، آخر میں کیجئے گا، سارے سوالات کے جوابات پھر مل جائیں گے۔ تو ابھی حدیث نمبر اگلی پڑھ رہے ہیں، ہمارے پاس ہے حدیث نمبر 1813۔ وبه قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا المسعودی عن یزید الفقیر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال كنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مقابل العدو ثم ذكر مثله، ہم دشمن کے سامنے تھے، پھر اسی طرح حدیث پیش کی جو اوپر زید بن ثابت والی روایت ہے۔
وبه قال حدثني أبو حازم قال حدثني أبو حازم عبد الحميد بن عبد العزيز قال حدثني أبو حفص الفلاس قال حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف فذكر مثله حدیث زید بن ثابت کی طرح. تو اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ حضور نے نمازیں تو پڑھائی، یہ ہے صلاۃ الخوف جو پڑھائی ہے 2 رکعتیں، لیکن پڑھنے والوں نے 1 رکعت پڑھی. قیل لهم هذا غیر موافق لما روى مجاہد ولكنه موافق لما روى عبید اللہ عن عبد اللہ بن عباس. ان معترضین کو ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے یہ 4 صحابہ کرام جو ہمارے سامنے پیش کیے ہیں، ان کی روایتیں حضرت عبید اللہ کی روایت کی تائید کرتی ہیں. عبید اللہ جو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل فرما رہے تھے، نہ کہ مجاہد کی روایت کی تائید ہو رہی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام 2 رکعتیں پڑھا رہے ہیں. یہ تو آپ کو بھی مسلم ہے، ان 4 حضرات کی روایتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں. عبید اللہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ حضور نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں. اور امام مجاہد تو صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ خوف کی نماز ہے ہی 1 رکعت. اب یہ روایتیں جو 4 صحابہ کرام کی ہیں، یہ عبید اللہ کی تائید کس طرح کرتی ہیں؟ وہ یہ کہ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کے ذمے 2 رکعت نہ ہوتی ہیں، فرض صرف 1 رکعت ہوتی، اس لیے تو مقتدیوں نے 1 رکعت پڑھی ہوگی. تو 1 رکعت جب فرض ہو تو درمیان میں قاعدہ ضروری ہوگا، تب دوسری رکعت نفل ساتھ ملا سکیں گے. آپ 4 رکعت کے بعد اگر 2 رکعت نفل ملانا چاہیں تو درمیان میں قاعدہ نہیں ہوگا، تو یہ 4 رکعت فرض باطل ہو جائے گی. اسی طرح 2 رکعت فرض ہو آدمی کے اوپر اور ساتھ نفل ملانا چاہے، درمیان میں قاعدہ ہی نہ کرے، تو ان فرضوں کا کیا حال ہوگا؟ تو یہاں یہ ممکن نہیں ہے کہ حضور کے ذمے فرض تو 1 رکعت ہو اور 1 رکعت بطور نفل کے آپ علیہ السلام پڑھیں اور درمیان میں قاعدہ ہی نہ کریں. ایک جواب یہ تھا. دوسرا مسئلہ وہ یہ ہے کہ ہم نے جب غور سے دیکھا کہ کہیں ایسا نظر آتا ہے کہ مقتدی کی نماز امام سے زیادہ ہو، لیکن کبھی یہ نہیں دیکھا کہ امام کی نماز مقتدی سے زیادہ ہو. امام مسافر ہے، وہ 2 رکعت پڑھائے گا، مقتدی مقیم ہے تو اپنی 4 رکعت نماز پڑھیں گے. ایسا نہیں کریں گے کہ اپنی 2 رکعتیں چھوڑ دیں اور امام کے برابر ہو جائے. اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقتدیوں کی نماز 4 رکعت ہے، امام کی رکعت 2 ہیں. اور ایسا ہم بھی دیکھتے ہیں کہ مقتدی کی نماز امام کی نماز سے زیادہ ہو جائے، تو ایسا نظر نہیں آیا ہمیں. جب ہم نے غور کیا تو مقتدی کی نماز امام کی نماز سے کبھی زیادہ نہیں ہو سکی، لیکن مقتدی کی نماز امام کی نماز سے زیادہ ہوئی ہے. امام کی نماز مقتدی کی نماز سے زیادہ نہیں ہو سکی. امام نے 2 رکعت پڑھائی، مسافر تھا، مقتدی نے 4 پڑھی ہے پیچھے، تو 2 امام کے ساتھ 2 بعد میں. لیکن امام کی رکعتیں زیادہ ہوں مقتدی کی کم ہو، ایسا ممکن نہیں ہے. اس کی شکل یہ ہے کہ مقتدی مسافر ہو اور امام مقیم ہو. امام 4 رکعت پڑھائے گا، اس میں تو شک نہیں ہے، لیکن مقتدی کیا کرے گا؟ 2 رکعت پہ سلام پھیرے گا؟ نہیں، تو 2 رکعت نہیں بلکہ 4 پوری پڑھے گا. امام کی رکعتیں مقتدی کی رکعت سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اور مقتدی کی رکعتیں امام کی نماز سے اور رکعتوں سے زیادہ ہو سکتی ہیں. اور جو آپ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت اور یہ بعد والی روایتیں کہ مقتدیوں کو حضور علیہ السلام نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں، ان روایتوں میں جو 2 رکعتیں حضور نے پڑھائی ہے اور مقتدی نے 1 رکعت پڑھی ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. یہاں تو امام کی رکعتیں بڑھ رہی ہیں مقتدیوں کی رکعت سے. تو جب ہم اختلافی چیز کو ہم متفق چیز کی طرف موڑنے کے اور جوڑنے کے پابند ہیں، تو پھر اتفاقی نقطہ یہ ہے کہ مقتدیوں نے 2 رکعتیں ہی پڑھی ہوں گی کم از کم. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کی رکعتیں مقتدیوں کی رکعتوں سے زیادہ نہیں ہو سکتی.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھائی، صحابہ نے بھی 2 ہی پڑھی ایک امام کے ساتھ، اور جو دوسری رکعت ہے وہ قضا کی ہوگی جس کا یہاں ذکر نہیں. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کی رکعت ایک ہی رہی ہو اور امام کی رکعت بڑھ گئی ہو ایک. قیل لهم، ان معترضین سے کہا جائے گا هذا غیر موافق لما روى مجاہد، یہ تو امام مجاہد کی روایت کے موافق نہیں ہے، ولکنه موافق لما روى عبید اللہ عن ابن عباس، یہ تو موافق ہے اس روایت کے جو عبید اللہ نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے. وتقدمت حجتنا فی اول هذا الباب، اس باب کے اول میں ہماری حجت چلی گئی ہے اور مقدم پہلے گزر گئی ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ علیہ السلام کے لیے محال ہے ان یکون الفرض علیہ فی تلک الصلاۃ رکعہ، کہ فرض اس نماز میں رسول اللہ علیہ وسلم پر ایک رکعت ہو، واحدتاً ایک ہی، لیکن ثم یصلها، پھر اس کو جوڑ دے دوسری رکعت کے ساتھ تو وہ بھی نفل، اور لا یسلم بینہما، درمیان میں کوئی سلام نہ ہو. فثبت بما ذکرنا ان فرض صلاۃ الخوف رکعتان علی الامام، اس سے بالکل صاف نظر آیا کہ امام نے 2 رکعت اس سے پڑھی کہ ان پر فرض ہی 2 رکعتیں، ایک رکعت نفل ایک فرض نہیں ہے. ثم لم يذكر المأمومین بقضاء ولا غیرہ، پھر یہاں پر مأمومین اور مقتدین کا ذکر نہیں ہے ان احادیث میں کہ انہوں نے ایک رکعت کی قضا کی یا نہیں کی. فی هذه الاثار، ان آثار میں تو اب اس میں احتمال ہے کہ ان یکونوا قضوا، کہ انہوں نے قضا کی ہوگی. ولا بد فيما يوجب النظر، اور یہ قضا کرنا ضروری ہے جو نظر واجب کرنے والی ہے، جو نظر واجب کر رہا ہے ہمارے اوپر، وہ یہ کہ یکونوا قد قضوا رکعتاً کہ انہوں نے ایک ایک رکعت کی ضرور قضا کی ہوگی صحابہ کرام نے مقتدیوں نے. وجہ لأن رأينا الفرض على الإمام في صلاة الأمن والإقامة مثل الفرض على المأموم سواء، امام صاحب جب امام ہو تو اس کے اوپر فرض اور مقتدیوں کے اوپر فرض امن کی حالت میں اور اقامت کی حالت میں برابر برابر ہے. آدمی گھر میں ہو اور حالت امن میں ہو، مقتدیوں کی رکعتیں 4 ہیں، امام کی بھی 4 ہیں، تو امام اور مقتدیوں کی رکعتوں میں فرق نہیں ہوتا حالت امن میں، حالت حضر میں یعنی حالت اقامت میں، مقیم ہونے کی حالت میں. وَكَذَلِكَ الْفَرْضُ عَلَيْهِمَا فِي صَلَاةِ الْأَمْنِ فِي السَّفَرِ سَوَاءٌ، اسی طرح امن کا حال ہو، جنگ نہ ہو، خوف نہ ہو اور مسافر ہوں تو امام کی رکعتیں بھی 2 ہیں، مقتدیوں کی بھی 2 ہیں. تو حالت امن اور اقامت میں مقتدی اور امام کی نماز برابر برابر، حالت امن اور سفر میں مقتدیوں کی نماز امام کی نماز برابر برابر. اب آگے بات آ گئی جو اختلافی مسئلہ ہے، وہ ہے صلاۃ الخوف، اس میں کیا ہوگا. تو محال ہے یہ بات کہ باقی حالات میں تو امام اور مقتدی برابر ہوں اور یہاں امام مقتدیوں سے بڑھ جائے. ثم لم یذکر المأمومین، اس سے اس بات کو مکمل کر لیا کہ پھر مأمومین کو ذکر نہیں کہ قضا کی یا نہیں کی، اور ہم نے نظر دیکھا اس میں یہ پتہ چلا کہ لأن رأينا الفرض على الإمام في صلاة الأمن والإقامة مثل الفرض على المأموم سواء، ہم نے امام کے اوپر جو فرض تھا صلاۃ الامن میں اور صلاۃ الامن امن کی حالت والی نماز اور اقامت والی نماز مثل الفرض اسی فرض کی طرح ہے، على المأموم جو مقتدی پر ہے، سواء برابر برابر ہے. وكذلك الفرض عليهما في صلاة الأمن في السفر سواء، صلاۃ الفرض امن کی حالت میں ہے اور سفر کی حالت میں ہے، یہ بھی برابر سرابر ہے مقتدی اور امام کے لیے. ومحال ان یکون المأموم فرضه رکعہ، اور یہ بات ممکن نہیں ہے، محال ہے، محال ناممکن کو کہتے ہیں کہ یہ بات ناممکن ہے کہ مقتدیوں کی نماز تو ایک ایک رکعت ہو اور امام کی نماز 2 رکعتیں ہو. ومحال ان یکون المأموم فرضه رکعتا، اس کی فرض ایک رکعت ہو، فیدخل مع غیرہ، اور وہ اس آدمی کے ساتھ داخل ہو جائے من فرضه رکعتان، جس کی فرض نماز 2 رکعتیں ہوں، اور وہ کیا کرے گا اگر ہو بھی ایک رکعت تب بھی وہ 2 رکعتیں ہی پڑھے گا. اگر کسی مقتدی کے ذمے مثلا ایک رکعت بھی فرض ہو اور امام کے ذمے 2 ہو تو مقتدی بھی 2 ہی پڑھے گا، ایک نہیں پڑھ سکتا. اس کی دلیل بتاتے ہیں ابھی، وہ یہ کہ دیکھ لو فیدخل مع غیرہ. اب ومحال ان یکون المأموم، یہ بات محال ہے کہ مقتدی کی فرض ایک رکعت ہو اور داخل ہو جائے اپنے غیر کے ساتھ
ممن وہ بھی ان لوگوں میں ہو فرض رکعتان کہ وہ جو دوسرا آدمی ہے جس کے ساتھ یہ نماز میں داخل ہوا اور جس کے پیچھے پڑھ رہا ہے اس کی فرض 2 رکعتیں ہوں، اللہ وجب علیہ مگر اس مقتدی پر واجب ہوگا ما وہ کچھ وجب علی امام ہی جو اس کے امام پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھتا نہیں ہے کہ انا بے شک مسافرن کوئی مسافر لو دخل فی صلاۃ مقیمن کسی مقیم کی نماز میں داخل ہو جائے تو صلی اربعان وہ مقتدی 4 رکعت پڑھے گا، فکان المأموم یجب علیہ ما یجب علی امامہ تو مقتدی کے ذمہ وہی واجب ہوگا جو اس کے امام پر واجب ہو، ویزید فرضہ بزیادت فرض امامہ اور اس کا فرض اس کی فرض نماز بڑھ جائے گی امام کی فرض نماز کے بڑھ جانے کی وجہ سے، وقد یکون علی المأموم ما لیس علی امامہ اور کبھی کبھی مقتدی کے ذمہ تو وہ ہوگا جو امام پر نہیں ہوگا، من ذالک اس میں سے انا رائنا ہم نے یہ دیکھا المقیم کہ مقیم آدمی انا رائنا ہم دیکھ چکے ہیں کہ مقیم آدمی یصلی خلف المسافر مسافر کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، فیصلی بصلاتی اس کی نماز تو پڑھ لیتا ہے، ثم یقوم بعد ذالک پھر اس کے بعد کھڑا ہو جاتا ہے، فیقضی تمام صلاۃ المقیم مقیم کی جو پوری نماز ہے اس کی وہ قضا کرتا ہے، فکان المأموم قد یجب علیہ ما لیس علی امامہ یہاں نظر آیا کہ مقتدی کے ذمے وہ کچھ واجب ہے جو امام پر نہیں ہے، ولا یجب علی امامہ اور امام پر وہ واجب نہیں ہے مقتدی پر واجب ہے، ولا یجب علی امامہ ما لا یجب علیہ ما لا یجب علیہ اور ایسا نہیں ہے کہ امام پر وہ لازم نہیں ہوتا جو مقتدی پر لازم نہ ہو، مقتدی پر لازم نہ ہو اور امام پر بھی لازم نہ رہے ایسا نہیں ہوتا، مثلا مقتدی پر تو 4 رکعت فرض نہیں ہے مسافر جب ہو اور وہ 2 رکعت نہیں پڑھ سکتا تو امام کی نماز ایسی ہوگی کہ وہ مقتدی کی نماز سے کم تو ہو سکتی ہے لیکن مقتدی کی نماز سے بڑھ نہیں سکتی، فلما ثبت بما ذکرنا وجوب الرکعتین علی امام ثبت ان مثلہما علی المأموم، اب آپ نے جو 4 صحابہ کرام کی روایتیں ہمارے سامنے پیش کی ہیں اور ان سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مقتدیوں کی نماز تو 1 رکعت ہے، امام کی 2 رکعتیں ہیں، تو امام کی جب 2 رکعتیں ثابت ہو گئی تو مقتدیوں کی بطریق اولا 2 ثابت ہو گئی۔ وقد روی عن حذیفہ رضی اللہ عنہ من قولہ ما يدل على ما تأولنا، کہتے ہیں یہ جو تعویل ہم نے کی ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے صاف لفظوں میں اس کی تائید موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہم قضوا رکعتن کہ انہوں نے 1 رکعت کی پھر قضا کر لی، 1 رکعت کی انہوں نے قضا کر لی، وہ کس طرح؟ وقد روی عن حذیفہ من قولہ ما يدل، حضرت حذیفہ کے قول سے ایسی چیز مروی ہے جو دلالت کرتی ہے علامات اولنا اس چیز پر جس کی تعویل ہم نے کی، فی حدیث ہی ان کی حدیث میں، اور زید اور جابر اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایتوں میں جو ابھی آپ نے پڑھی کہ انہم قضوا رکعتن کہ انہوں نے 1 رکعت پڑھی تھی، یعنی 1 رکعت کی انہوں نے قضا کی ہے، یہ نتیجہ نکلتا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے، وبه قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شریک عن ابی اسحاق عن سلیم بن عبد عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال صلاۃ الخوف رکعتان و 4 سجدات، خوف کی نماز 2 رکعتیں ہیں اور 4 سجدے ہیں، 2 رکعتیں اور 4 سجدوں کا لفظ موجود ہے، اسی سے یہ نتیجہ نکلا کہ مقتدیوں نے 1 رکعت بعد میں قضا کر لی تھی حضور علیہ السلام کے فارغ ہونے کے بعد۔ قال ابو جعفر فدل ذلك على انهم قد كانوا فعلوا كذلك مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام ابو جعفر طحاوی فرماتے ہیں اس چیز نے دلالت کی اس بات پر کہ انہم قد كانوا فعلوا كذلك کہ صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا ہوگا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کے ساتھ، فی الحدیث الاول پچھلی حدیثوں میں جو کچھ گزرا ہے کہ حضور نے 2 رکعتیں پڑھائی تو مقتدیوں نے 1 رکعت بے شک پڑھی ہے لیکن ایک اپنے طور پہ انہوں نے ضرور پڑھی ہے۔ ثم اعتبرنا الاثار هل نجد فيها من ذلك شيئا، پھر ہم نے غور کیا دیگر احادیث میں کہ ہمیں اس میں کوئی اور چیز ملتی ہے یا نہیں ملتی، تو یعنی یہ جو فریق ثانی ہے اور کل جو آپ کو دوسرا طریقہ بتایا تھا اس طریقے والوں کی بات اب ہو رہی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی یہاں روایت پیش کریں گے، اور
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت کا حاصل عرض کر لیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو صلاۃ الخوف پڑھائی۔ طریقہ یہ رکھا کہ ایک جماعت کو خود نماز پڑھائی 1 رکعت، اور اس وقت ایک جماعت دشمن کے سامنے تھی۔ جب ان لوگوں کو 1 رکعت پڑھائی تو آپ نے سلام فرمایا، سلمہ، 1 رکعت کے بعد سلمہ، یہ لفظ الجھن میں نہ ڈالے، یہاں سلمہ سے مراد ہے کہ آپ نے سلام کا لفظ اس طرح استعمال کیا کہ مقتدی محسوس کرے کہ ان کے لیے اشارہ تھا، اور یہ جائز، یعنی جیسے مقتدی امام کو لقمہ دے سکتا ہے، تو ایسے موقع پر حضور علیہ السلام نے سلام کا لفظ استعمال فرمایا کہ مقتدی میدان یعنی آگے دشمن کے سامنے یہ چلے جائیں، یہ پہلی جماعت۔ فَنَكَسُوا عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ، وہ لوگ اپنی ایڑیوں کے بل واپس ہوئے، حَتَّى انتهوا إِلَىٰ إِخْوَانِهِمْ، اپنے ان بھائیوں کے پاس وہ پہنچے۔ ثم جاء الآخرون، پھر وہ دوسری جماعت والے آ گئے۔ فصلی بہم، رسول اللہ علیہ السلام نے دوسروں کو نماز پڑھائی، رسول اللہ علیہ السلام نے رکعتن، ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا۔ اب حضور کی 2 رکعتیں ہو گئی۔ فقام کل فریق، آگے جو 2 جماعتیں تھیں ان میں سے ہر جماعت کھڑی ہوئی، فصلوا رکعتن رکعتن، انہوں نے ایک رکعت پڑھ لی۔ تو یہ طریقہ ہے، ایک جماعت کو 1 رکعت پڑھائی، ان کو دشمن کے سامنے بھیجا، پھر دوسری جماعت آئی، ان کو 1 رکعت پڑھائی، پھر حضور علیہ السلام نے سلام پھیرا، پھر دوسری وہ جو دونوں جماعتیں تھیں انہوں نے اپنی 1 رکعت پوری کر دی۔ فقط اخبر فی هذا الحدیث انہم قضوا، کہ اس حدیث میں یہ بات واضح ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ انہوں نے 1 رکعت کی قضا کی ہے۔ وبین ما وصفنا، اور یہ کچھ واضح کیا جس کو ہم بیان کر چکے ابھی، انه يحتمل فی الاثار الاول، کہ اس چیز کا احتمال پچھلی حدیثوں میں بھی یہی ہے، وہاں 1 رکعت صحابہ نے پڑھی، دوسری رکعت کا تذکرہ نہیں ہے۔ تذکرہ نہ ہونا موجود نہ ہونے کو مستلزم نہیں ہے کہ ایک چیز ذکر نہ ہو تو موجود بھی نہیں ہوگی، بے شک تذکرہ نہیں ہے لیکن 1 رکعت قضا کی ہوگی، اور یہ روایتیں اس کی تائید کرتی ہیں۔ وکان قولہ ثم سلم بعد الرکعۃ الاولى، ہاں یہاں پر جو حدیث شریف میں ہے کہ 1 رکعت حضور نے پڑھائی پھر سلام پھیرا، سلمہ فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے یحتمل ان یکون سلاما لا یرید به قطع الصلاۃ، اس سے صحابی کی مراد ایسا سلام ہو کہ جس سے نماز کی قطع مراد نہ ہو، نماز کو ختم کرنا مراد نہ ہو، ولیکن یرید به اعلام المأمومین موضع الانصراف، کہ مقتدیوں کو اطلاع دینے کا موقع ہو کہ جب سلام پھیریں گے وہاں سے پھر مقتدیوں نے جانا ہے، اس سے پہلے نہیں جائیں گے۔ تو جب سلام کا لفظ انہوں نے سنا وہ سمجھ گئے اور وہ دشمن کے سامنے چلے گئے۔ تو یہ سلام انقطاع نہیں ہے، سلام اعلام ہے، اطلاع ہے۔ وبه قال حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان وقال حدثنا أبو بكرة قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن خسيف عن أبي عبيدة عن عبد الله سے مراد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الخوف فی بعض ایامہ، اپنی زندگی کے بعض ایام میں آپ علیہ السلام نے صلاۃ الخوف پڑھائی، فصف صفا خلفہ وصفا موازی العدو، دشمن کے سامنے، وکلہم فی صلاۃ، اور سب کے سب نماز میں تھے، سب کے سب نماز میں تھے۔ اس پر آگے اشکال بھی آئے گا کہ سب ایک ساتھ نماز میں داخل ہوئے تھے یا آگے پیچھے ہوئے تھے، یہ تفصیل آگے آ رہی ہے، لیکن اس وقت پیش نظر جو مسئلہ ہے کہ حضور نے 1 رکعت نہیں پڑھائی، 1 رکعت پڑھائی اگر ہے 1 رکعت، لیکن صحابہ نے 1 رکعت نہیں پڑھی بلکہ اپنی نماز بعد میں پوری کی ہے۔ اور طریقہ وہ جو دوسرے نمبر کا طریقہ آپ کو بتایا تھا وہ یہاں پیش نظر ہے، دوسرے نمبر کے طریقے کا حاصل عرض کر دیتے ہیں تاکہ بات سمجھ آئے کہ مقتدی 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھیں گے، پہلی جماعت نمبر 1 وہ پڑھے گی 1 رکعت، پھر یہ امام جو ہے یہ مقتدی چلے جائیں گے دشمن کے سامنے، اور دوسری جماعت بھی پڑھے گی 1 رکعت، دوسری جماعت بھی اپنی 1 رکعت پڑھ لے گی۔ اب کیا ہوگا
دوسری جماعت واپس چلی جائے گی، دوسری نماز مکمل نہیں کرے گی، واپس جائے گی، دوسری جماعت واپس جائے گی، اور پہلی جماعت پہلا گروہ واپس آ کر اپنی نماز پوری کر لے، نماز پوری کرے۔ تو پہلی جماعت کی نماز پہلے پوری ہوگی اور پھر دوسری جماعت نماز کو مکمل کرے۔ دوسری جماعت پھر بعد میں نماز مکمل کرے، یہ طریقہ ہے۔ اس طریقے کے مطابق یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے 2 صفیں بنائی، ایک صف اپنے پیچھے اور ایک دشمن کے سامنے، سب نماز میں تھے۔ فصلی بہم رکعتاً، 1 رکعت پڑھائی۔ ثم ذهب هؤلاء، پھر یہ والے لوگ جو حضور کے پیچھے کھڑے تھے اور 1 رکعت پڑھ چکے ہیں وہ چلے گئے، الی مصاف هؤلاء، ان لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ، صف کی جگہ جو دشمن کے سامنے تھے۔ وجاء هؤلاء، اور وہ لوگ آ گئے، الی مصاف هؤلاء، ان لوگوں کی صف کی جگہ۔ فصلی بہم رکعتاً، حضور نے 1 رکعت پڑھائی۔ ثم قضوا رکعتاً، پھر انہوں نے 1 رکعت کی قضا کی۔ یہاں اجمال ہے، تفصیل آگے آ رہی ہے، لیکن یہ کہ 1 رکعت کس ترتیب سے قضا کر لی کہ پہلے پہلی جماعت نے اور پھر بعد میں دوسری جماعت نے۔ ثم ذهب هؤلاء الى مصاف هؤلاء، پھر یہ لوگ ان کے صف کی جگہ گئے۔ وجاء هؤلاء الى مصاف هؤلاء فقضوا رکعتاً، انہوں نے 1 رکعت کی قضا کر لی۔ تو حضور علیہ السلام نے دونوں کو 1 رکعت پڑھائی ہے۔ پھر آگے دیکھتے ہیں، وبه قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو بکر بن بکار القیسی قال حدثنا عبد الملك بن الحسين قال حدثنا خصيف عن ابي عبيد عن عبد الله رضي الله عنهم قال لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في حرة بني سليم، بنو سلیم کے حرہ کے علاقے میں، ثم ذكر نحو غیر انه لم يذكر وكلهم في صلاة، اس میں یہ جملہ موجود نہیں ہے، البتہ یہ الفاظ زیادہ ہیں۔ وكانوا وزاد وكانوا في غیر القبلہ، کہ اس وقت قبلہ رخ نہیں تھے، تو قبلہ رخ نہ ہونا بھی گنجائش ہے، جب قبلے کی طرف رخ نہ کر سکے، ماحول جس قسم کا ہو، مشکل درپیش ہو۔ اب حنفی طریقے کو بتانے کے بعد، قال ابو جعفر فقد اخبر في هذا الحديث انهم قضوا ركعة واخبر انهم دخلوا في الصلاة جميعا، اس حدیث میں یہ بات سامنے آئی کہ 1 رکعت کی مقتدیوں نے قضا کر لی تھی اور سب نماز میں اکٹھے داخل ہو گئے تھے۔ یہ اکٹھے داخل ہونا، اس کے علاوہ اور حضرات کے ہاں اکٹھے داخل ہونے کا ذکر نہیں ہے، لہٰذا اکٹھے داخل ہونے کا لفظ محل نظر ہے اور اس پر اختلاف پایا جاتا ہے، اگرچہ آخر کتاب کے آخر میں اسی نماز میں اکٹھے داخل ہو گئے تھے سے فائدہ اٹھا کر 6واں طریقہ پیش کیا جا رہا ہے، 5واں اور 6واں طریقہ۔ فقط ثبت بما ذکرنا من الآثار ان صلاة الخوف رکعتان، ان آثار سے یہ پتہ چلا کہ خوف کی نماز 2 رکعتیں ہیں، لیکن ابن مسعود کی حدیث میں ان کا نماز میں اکٹھے ہونا داخل ہے، تو ہم نے غور کیا۔ هل عارض هذا الحديث غيره في هذا المعنى، اس معنی میں خاص طور پر کہ نماز میں اکٹھے داخل ہو گئے تھے، اس نقطے پر کوئی اور ان کے ساتھ مقابلے پر ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے پھر تو اکٹھے داخل ہونا معنی طے ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی روایت اس کے مد مقابل آ جائے پھر اس سے استدلال مشکل ہوگا، اکٹھے داخل ہونے کے جملے میں استدلال مشکل ہوگا۔ تو ہم نے جب غور سے دیکھا کہ حل عارض هذا الحدیث، کہ اس حدیث کی معارض اس کی مخالفت کسی اور نے کی ہے، غیرہ فی هذا المعنى، اس معنی میں، فدخلوا فی الصلاة جميعا والے معنی میں، یعنی وکان، وہ جو اوپر متن میں آپ نے یعنی حضرت ابو عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں پڑھا تھا، اور کیا لفظ تھا کہ وہ کلہم فی صلاۃ، یہ والا لفظ کلہم فی صلاۃ، کہ سب اکٹھے نماز میں تھے، اس کے مخالف کوئی جملہ ہے کہ نہیں؟ فنظرنا فی ذلک، اس چیز میں ہم نے غور کیا۔ فإذا یونس قد حدثنا قال حدثنا ابن وهب ان مالکا حدثه عن نافع ان عبد الله بن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت اور کئی اسانید کے ساتھ ہمارے سامنے ہے۔
کان اذا سئل عن صلاۃ الخوف، جب ان سے صلاۃ الخوف کے بارے میں سوال ہوتا، قال یتقدم الامام وطائفۃ من الناس، امام آگے ہوگا، لوگوں کی ایک جماعت آگے ہوگی، فیصلی بہم رکعتن، امام ان کو ایک رکعت پڑھائے گا، ویکون طائفۃ منہم بینہ وبین العدو، اس موقع پر ایک جماعت امام اور دشمن کے سامنے ہوگی، امام اور دشمن کے درمیان ہوگی، دشمن کے سامنے امام اور دشمن کے درمیان، ولم یصلوا، اور وہ نماز نہیں پڑھیں گے، پھر کیا ہوگا، فیتقدم الذین لم یصلوا، پھر وہ لوگ جنہوں نے نماز نہیں پڑھی وہ آئیں گے، ویتأخر الآخرون، اور دوسرے پیچھے چلے جائیں گے، فیصلی بہم رکعتن، اس دوسری جماعت کو حضور امام ایک رکعت پڑھائے گا، ثم ینصرف الامام، پھر امام واپس ہوگا، وقد صلی رکعتین، اس حالت میں کہ وہ 2 رکعتیں پڑھ چکا ہوگا، فتقوم کل طائفۃ من الطائفتین فیصلون لانفسہم رکعتن، ہر جماعت کھڑی ہو جائے گی اور اپنی اپنے لیے ایک ایک رکعت پڑھ لے گی، بعد ان ینصرف الامام، امام کے واپس ہونے کے بعد، فیکون کل واحدۃ من الطائفتین قد صلوا رکعتین رکعتین، اور دونوں جماعتوں نے 2 رکعتیں پھر پڑھی ہوں گی۔ قال نافع لا ارى ابن عمر ذكر ذلك الا عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اب امام نافع فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے وہ تو حضور کا حوالہ نہیں دیا، جب ان سے کوئی پوچھتا صلاۃ الخوف کا کیا طریقہ ہے تو وہ یہ طریقہ بتاتے تھے، اور اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پہلی جماعت امام کے ساتھ نماز میں داخل ہوئی ہے، دوسری جماعت ابھی امام کے ساتھ نماز میں داخل ہوئی نہیں ہے، بعد میں آ کر داخل ہوگی، اور یہ بات انہوں نے اپنی طرف سے اگرچہ کہی ہے بظاہر، لیکن یہاں قرینہ موجود ہے کہ شریعت کے احکامات کے وہ طریقے جو قیاس سے سمجھ میں نہ آئے، صحابی اپنی طرف سے بھی نقل کرتا ہو تو وہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے، انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام ہی سے سنا ہوگا۔ فقد اخبر في هذا الحديث ان دخول الثانية في الصلاة بعد ان يصلي الامام بالطائفة الاولى، ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث میں بتایا کہ دوسری جماعت کا داخل ہونا نماز میں کب ہوگا، بعد ان يصلي الامام، امام کے نماز پڑھانے کے بعد، بالطائفة الاولى، پہلی جماعت کو، رکعتن، ایک رکعت، پہلی جماعت کو حضور نے ایک رکعت پڑھائی اور امام پہلی جماعت کو ایک رکعت پڑھائے گا تو دوسری جماعت داخل ہوگی۔ پھر قرآن مجید کی طرف سے استدلال کرتے ہوئے اسی کی تائید پیش کرتے ہیں، قرآن پاک کی آیت میں بھی الفاظ یہ ہے، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، جب آپ نماز پڑھائیں ان کے لیے تو فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، ان کی ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے، اور جب وہ سجدہ کرے فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، وہ پیچھے چلے جائیں، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا، وہ دوسری جماعت آئے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی کا لفظ کیا بتاتا ہے کہ وہ ابھی تک نماز میں داخل نہیں ہوئے، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اب وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، تو ایک ساتھ داخل ہونا نہیں ہوگا دونوں جماعتوں کا، ایک جماعت پہلے داخل ہوگی، دوسری جماعت بعد میں داخل ہوگی، قرآن پاک کی آیت بھی یہ کہہ رہی ہے، اور آپ نے ابھی جو صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ارشاد کو سنا، اس سے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ فقط ثبت بما وصفنا، جو کچھ ہم نے بیان کیا اس سے ثابت ہوا کہ ان دخول الثانیہ فی الصلاۃ بعد فراغ الامام من الرکعۃ الاولی، کہ دوسری جماعت کا داخلہ نماز میں کب ہوگا، جب امام پہلی رکعت سے فارغ ہو چکا ہو، شروع میں یہ نماز میں نہیں ہوں گے۔ وهذا الخبر صحیح الاسناد واصلہ مرفوع، اس خبر کی سند بھی صحیح ہے اور اگرچہ بظاہر یہ موقوف ہے صحابی پر، لیکن اصل اس کی یہ ہے کہ یہ مرفوع ہے۔ وإن كان نافع قد شك فيه، اگرچہ نافع نے یہاں شک کا اظہار کیا ہے، شک اس طرح کہ انہوں نے کہا لا ارى ابن عمر ذکر ذلك الا عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خیال یہ ہے کہ حضور ہی سے نقل کیا ہوگا، یہ مت، تو یہ انداز ذرا شکی قسم کا ہے، لیکن دوسرے حضرات نے صراحتاً نقل کیا ہے۔ وإن كان نافع قد شك فيه، اگر نافع نے اس میں شک کیا ہے، فی وقت ما حدث به مالکا، یہ اس صورت میں جب یہ اپنے شاگرد مالک کو سنا رہے تھے، وهكذا رواه عنه اصحابه الاکابر، اور اسی طرح ان سے روایت کیا ہے ان کے اکابر شاگردوں نے، جس میں صاف موجود ہے کہ یہ حدیث مرفوع ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث مرفوع ہی کو گویا پیش کر رہے ہیں، اور انہوں نے حضور علیہ السلام ہی کو اس کیفیت کے ساتھ یا دیکھا ہے یا سنا ہے ان سے۔ اب دوسرے اصحاب اکابر، اصحاب سے مراد شاگرد ہیں عبداللہ ابن عمر کے اکابر شاگرد، وہ دیکھیں، وہ بھی قال حدثنا علی بن شیبہ قال حدثنا قبیصۃ
اور یہ جو اصحابہ کا لفظ آپ نے پڑھا نا، اس میں ایک احتمال تو یہ ہے کہ ان کے شاگرد مراد ہوں، اور ایک یہ ہے کہ نافع کے ساتھی مراد ہوں جو حضرت کے شاگرد عبداللہ ابن عمر کے نافع کی طرح. وبه قال حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تو عقبہ عن نافع عن ابن عمر. ہاں یہ بات الجھن والی ختم کر دیتے ہیں، تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی. وہ یہ کہ نافع نے یہاں مالک کو تو شک کے ساتھ ذکر کیا ہے، لیکن نافع کے دوسرے اکابر شاگرد جو ہے، نافع کے دوسرے اکابر شاگرد بغیر شک و شبہ کے بیان کر رہے ہیں. نافع کے شاگرد عقبہ جو ہے نافع سے نقل کرتے ہیں، وہ ابن عمر سے نقل کرتے ہیں. قال صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الخوف فی بعض ایامہ. رسول اللہ علیہ السلام نے صلاۃ الخوف اپنے بعض ایام میں پڑھائی. فقامت طائفۃ منہم معہ وطائفۃ منہم فیما بینہ وبین العدو. ایک جماعت حضور کے ساتھ اور ایک جماعت دشمن کے ساتھ، نہیں دشمن کے سامنے. فصلی بہم رکعتاً، ایک رکعت پڑھائی. ثم ذهب هؤلاء الى مصاف هؤلاء، یہ لوگ ان کی جگہ گئے اور وہ لوگ ان کی جگہ آ گئے. فصلی بہم رکعتاً، حضور نے ایک رکعت پڑھائی. ثم سلم علیہم، پھر سلام پھیرا. ثم قضت الطائفتان رکعتاً رکعتاً، پھر دونوں جماعتوں نے ایک ایک رکعت کی قضا کر دی. وبه قال حدثنا فهد بن سليمان واحمد بن مسعود الخياط قال حدثنا محمد بن كثير عن الاوزاعي عن ايوب ابن موسى عن نافع عن ابن عمر. ابن عمر کے دوسرے شاگرد ایوب ابن موسیٰ، نافع کے شاگرد عقبہ نے بھی حدیث کو مرفوع پیش کیا ہے، اور وہاں نافع نے صراحتاً مرفوع ہی کو بیان کیا ہے، اور دوسرے شاگرد ایوب ابن موسیٰ آ گئے. عن ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمثل معناه. وقد رواه ايضا سالم عن ابيه مرفوعا. یہاں تو نافع تھے، اب سالم عن ابيه آ گئے، وہ بھی مرفوع پیش کرتے ہیں. وبه قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا ابو الربيع الزهراني قال حدثنا فليح بن سليمان عن الزهري عن سالم عن ابيه انه سلمها. انہوں نے یہ نماز پڑھی رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ، كذلك اسی ترتیب کے ساتھ، تو حدیث مرفوع ہو گئی. وبه قال حدثنا ابو محمد فهد بن سليمان قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني سالم ان ابن عمر. سالم نے یہ بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال فرما رہے تھے غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوته قبل نجد، وہ غزوہ جو نجد کی طرف تھا. فوازین العدو، پھر ہم دشمن کے سامنے کھڑے ہوئے. پھر آگے حدیث اسی طرح بیان کی ہے. تو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ نافع نے ایک جگہ حدیث مالک کو سنائی ہے، اس میں انہیں شک ہے کہ ابن عمر نے یہ حدیث مرفوع، یعنی یہ حدیث حضور علیہ السلام ہی سے ہوگی، لیکن نافع کے جو دوسرے اکابر شاگرد ہیں وہ اسے حدیث مرفوع ہی سمجھتے ہیں، اور وہاں نافع باقاعدہ حضور کا حوالہ دیتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کے بعد. اور ان شاگردوں میں ایک عقبہ تھے، اور ایک بزرگ جو ہے وہ اگلی حدیث کے اندر آپ نے پڑھ لی ہے. عقبہ کے بعد کیا نام تھا ان کا؟ ایوب ابن موسیٰ. اور پھر اس کے علاوہ نافع کے علاوہ سالم کی دو روایتیں پیش کی، ان میں بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت مرفوع ہے، حضور علیہ السلام کا حوالہ بیچ میں شامل ہے. اب اگلی جماعت کی طرف بڑھیں گے. اگلی جماعت کیا کہہ رہی ہے انشاءاللہ، لیکن یہ کل اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دے. انشاءاللہ سمجھ آئی ہوگی آپ کو.